بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان محمد رسول اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
حضرات ذی وقار، یقیناً ربیع الاول دی مناسبت نال سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، شان اور مقام دے حوالے نال گفتگو دا سلسلہ جاری۔ گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی آیت مبارکہ جو آج خطبہ مسنون اندر پڑھی، ابتدائی گزارشات بیان ہوئی کس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس دنیا تشریف لائے۔ یقیناً آپ دی آمد باعث برکت، باعث رحمت اور مرحبا ہے۔ لیکن آپ آئے تو کس واسطے؟ جب تک آپ کی آمد دے مقاصد تے غور نہ کیتا جائے، انہاں نوں سمجھا نہ جائے، اور پھر انہاں تے عمل نہ کیتا جائے، تو ایسے شخص کو آپ دی آمد اور بعثت دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھ کہ بارش یقیناً رحمت، لیکن اس زمین لئی جو زمین زرخیز ہوئی، پانی نو جذب کر سکے اور اس کے ذریعے فصل اگ سکے۔ جو زمین بنجر ہے، کلر والی ہے، ایسی زمین نو اس رحمت دا، اس بارش دا سوائے کیچڑ دے کوئی فائدہ نہیں۔ یقیناً آپ سارے کائنات لی رحمت، لیکن اگر کوئی شخص آپ کی رحمت تو فائدہ نہ اٹھا سکے، آپ اس دین رحمت تو فائدہ نہ اٹھا سکے، تو ایسے شخص لی آپ کی آمد اور بعثت، یا ایسا شخص نعرے لگاندہ بھی پھرے کہ آپ کی آمد مرحبا، تو یقیناً ایسے انسان لی صرف نعرے کی بنیاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، جب تک کہ آپ کی اس رحمت تو فائدہ نہ اٹھا۔ اس آیت مبارکہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے چار مقاصد نو بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ،
کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا اندر جا کے اہل ایمان تھے یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ دے قرآن دی آیات دی تلاوت فرما. اور آپ نے اپنے اس مقصد صرف پورا ہی نہیں بلکہ حق ادا فرمایا. آپ نے آیات الہیہ نو پڑھے اور تلاوت دو قسم کی. ایک تو ہے اپنی ذات لی پڑھ اور دوسرا ہے لوگاں تے پڑھ. دوسرے سے قرآن پڑھنا انتہائی مشکل. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو فرمان لگے کہ اسلام دے اندر جڑا کم سب تو زیادہ مشکل ہے جڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیوٹی اور ذمہ داری میں نو سونپ. تو آپ نے فرمایا جا فلاں قبیلے دے اندر پہنچ کے رب دا قرآن پڑھ تلاوت سناؤ. صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن پڑھ، واز کر، نصیحت کر، قرآن پڑھ. آئے تو واپس زخمی ہو کے آئے. گویا نبی علیہ السلام نے اپنے دور جڑا مشکل ترین کام سی وہ دوسرے سے قرآن پڑھ. آپ دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو گے تو اپنے دور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے علاقے کوئی ایسا موقع خالی نہیں جان دیتا جہدے جا کے قرآن نہ پڑھے. صرف مساجد اندر ہی نہیں، چوک اور چوراہا لوگاں دے خرچ محفل میلے اور ٹھیلے کٹ جتنے بھی ویکھیا کہ لوگ اکٹھے نے آپ نے قرآن سنایا. یتلو علیہم آیات اور قرآن پاک دوسرے سے پڑھنا سب تو زیادہ مشکل. اس واسطے سے قوم قرآن پڑھنے لی تیار نہیں، بلکہ نہ الٹ کیتا ہے کہ مردوں سے قرآن پڑھو. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا فرمایا میرے محبوب ڈراؤ زندیاں سے قرآن، کیونکہ مردیاں نے آپ کو بولنا نہیں، پڑھنا آسان، قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھی جاؤ. اصل مشکل ہے کہ زندیاں سے قرآن پڑھیا، زندیاں سے کوئی کتاب پڑھ لو اور مردیاں سے قرآن پڑھ. زندیاں نو کہانیاں دی کتابیں سناؤ، زندیاں نو قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، اور مردیاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے قبرات. یعنی مسئلہ سا الٹ کیتا ہے. زندیاں تے قرآن پڑھنا سی ایسا کیا مردیاں تے پڑھا کہ زندیاں نے کوئی کتاب سنا دیا میٹھی میٹھی، تاکہ لوگ کوئی ناراض نہ ہوئے، کوئی پریشان نہ ہوئے، کوئی دکھی نہ ہو. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا مشکل ہے زندیاں کی قرآن پڑھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ دل لوگوں سے قرآن پڑھ کے انہوں زندگی بخشی. دل مردہ ہو چکے سن زندہ ہو.
بے نور ہو چکے سن روشن ہو گئے، زنگ آلود ہو چکے سن صاف ہو گئے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ آپ دی آمد دا پہلا مقصد قرآن پاک دی تلاوت۔ اس دے حوالے نال گزشتہ وسطہ خطبے اندر بہت کچھ بیان ہو جائے۔ آپ دی آمد کا دوسرا مقصد جو ہے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس فرمانا ہے۔ پہلے یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ، کیونکہ تزکیہ نفس بھی وہی ہے جو قرآن کے ذریعے ہوئے، جڑا اندر پاک قرآن ذریعے ہو سکتا ہے اور کسی کتاب ذریعے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح معروف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے نو زنگ لگتا ہے دل نو زنگ لگ جائے، اور اس زنگ نو کوئی اتارنا چاہے تو دا نسخہ ایک ہے کہ قرآن دی تلاوت اور موت نو یاد رکھ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا دوسرا مقصد تزکیہ نفس، دل نو پاک کرنا، اندر نو صاف کرنا۔ اور اس مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران ہو۔ یقیناً ہر رسول اپنے مقصد ہی کامیاب ہو۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصہ صرف 23 سالہ اندر، ذرا غور کرو بھلا اس کی کوئی مثال زمانے پیش ہو سکتی؟ یہ اگر اسی 50 60 سال 100 سال ہو گئے محلے اور بستیوں مساجد دی تعمیر ہوئے، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نماز، اذان، خطبات، دروس، وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری۔ 50 سال ہو، 100 سال ہو گئے، نتیجہ کیا ہے؟ 100 آدمی، 200 400 500، کوئی ایسی مسجد نہیں ہوئی جو دعویٰ کر سکے کہ 50 سال اندر ایسا اتنے ہزار یہاں جماعت یا بندے تیار کر لیں۔ 50 سال اندر 400 500 کل افراد، یہ نتیجہ ہے اساڑی محنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 23 سال اور کتنی جماعت تیار فرمائی ہے؟ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، 1.5 لاکھ دی جماعت 23 سال۔ اس دور ہے جس دور میں کوئی ذرائع ابلاغ اس قدر جتنے آج وسائل یا ذرائع ابلاغ نے نہیں سن۔ 1.5 لاکھ دی جماعت صرف 23 سال، اور جماعت بھی ایسی جو بے مثال، ساڑی طرح نہیں کہ 500 اگر آج الحدیث نے تو 100 نمازی ہوئے، 400 بے نماز، اور 100 اندر بھی نمازی ہے جس نے شریعت نمازی تسلیم کر دیے، گنو گے تو چند نکلا۔ یہ 50 سال 23 سال 1.5 لاکھ دی جماعت ایک بھی بے نماز،
یہ محنت ہے، تزکیہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص بھی نماز تصور ہی کوئی، حتیٰ کہ نبینا صحابی اگر معذوری دی وجہ تو مسجد نہیں آ رہا تو بھی اجازت طلب کر، ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو مسجد۔ اتنا دل پاکیزے اور صاف ہو گئے صرف 23 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دعوت محنت کی کمی نہیں ہے ہی نہیں، یا وہ نصاب نہیں، یا وہ ساری خلوص و للہیت۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے تزکیے لی تے تڑپتے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرے کو زبردستی کوئی چھڑا کے جہنم میں جا رہے، اگر میں تے پلو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھینچ رہے میں جہنم وال نہ جاؤ۔ اتنے تڑپتے ساتھ کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس قدر کہ لعلک باخع نفسک، محبوب جی سن اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ تسی اپنی جان بھی گواہ بیٹھو گے، انہوں کی سوچ ہے۔ صرف خطبات تک ہی محدود نہیں، ساری دعوت کمزور کیوں ہے کہ صرف خطبات تک؟ رسمی دعوت ہے فرضی کہ صرف خطبہ دو اور جان چھوٹ جائے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت رات و دن تسلسل جاری رہے، ہر شخص مبلغ سے، ہر شخص ہر صحابی ہی داعی سے، اپنے اپنے حلقہ احباب۔ کوئی کام مصروف ہے تو کام دی ترجیح نہیں، ترجیح دین نو ہے دعوت۔ جس مقام تے کوئی بیٹھا ہے دعوت دا سلسلہ جاری، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اور یہ بچ گئے، وقت مل گیا، کچھ فرصت ملی ہے اپنی عبادت لئی، تو اس عبادت کے اندر بھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، پھر بھی دعا کر اللہ فلاں مسلمان کر دے، عمر بن خطاب نو ہدایت۔ سوچ رہنے کی میرا راستہ کس طرح آسان ہو سکتا، ساری نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ کرب۔ آپ دیا 11 بیویاں اور 11 ان نکاح دے مقاصد بھی محدثین نے ہی بیان فرمائے۔ مختلف قبائل جڑے رسول اللہ رشتے دے ذریعے تاکہ آنا جانا آسان ہوئے اور دعوت دینا آسان ہو۔ نکاح دے مقاصد اندر بھی دعوت، اور دعا ایک ایسی روحانیت کہ جس وقت کوئی شخص بات نہ مانے اس واسطے دعا کرو، وہ دی ہدایت دی تڑپو، اللہ کے سامنے روو گڑ گڑاؤ اور دعا کرو، نام لے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کر۔ اصل دائی اندر اس چیز کا فقدان اس معاشرے سے نظر آتا، تو غور کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے اندر تزکیہ نفس فرمایا، اور تزکیہ نفس کا آغاز کی تو اسی سمجھنے کہ شاید تزکیہ نفس دنیا تو الگ تھلگ ہونے کا نام، اور اہل الحدیث کے بارے یہ بات معروف بھی ہے کہ شاید اہل الحدیث طریقت یا روحانیت کے خلاف، جبکہ قطعی طور پہ ایسی بات طریقت اور روحانیت ہر مسلمان ماننے والا اور قائل، یہ شرط ہے کہ وہ طریقت اور روحانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور سنت کے تابع۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس فرمایا ہے، لیکن تزکیہ نفس ایسا نہیں جس کو مراد
کہ آدمی نکاح نہ کرے، دنیاوی کام کاج نہ کرے، جنگل تو نکل جائے، کوئی مخصوص چلے کرے، وظائف پڑھے، کسی نے کلام نہ کرے، یا کوئی مخصوص وظائف پڑھے اور اس نے پتہ ہی نہ چل دنیا دا اور جو کچھ دنیا اندر ہے، حتیٰ کہ مختلف مراحل نے ساڑی پاکستانی طریقت جڑا تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا آپ نے سب تو پہلے لوگوں دے دل چو شرک اور اس دی بدبو نو نکال چھوڑ، اصل تزکیہ یہ ہے، کیونکہ سب تو بڑی نجاست شرک ختم ہو گیا ہے، گویا دل صاف ہو گیا، ہون آگے اور زمین کے اندر جتنے اعمال بیتے جاؤ گے اللہ کی رحمت دا نزول ہوئے۔ شرک تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پاک اور صاف کی تھے۔ دیکھیے صحابہ کرام سیرت میں پڑھ گئی تھی کہ اس درخت تو شرک دا ذریعہ بن رہا ہے، جس درخت کا ذکر قرآن پاک چاہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت نیچے جس سے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، آپ نے علم چاہیا سینہ عمر رضی اللہ تعالی کہ لوگاں دے واسطے شرک دا ذریعہ بن، تو اس درخت کو کاٹ چھوڑے، اتنے پختہ عقیدے اندر ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اور لمحہ پر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تو امت نو آگاہ کی، صحابہ کرام نو پاک اور صاف کی۔ چھوٹی جی بچی نے اتنی بات کہی سی، ساڑھے اندر وہ نبی آ گئے جو کل دی بات جانتے، رسول اتنی بات کہ اس بچی دی برداشت نہیں کی، فرمایا نہیں، کل دی بات صرف اللہ ہی جان لے۔ کسی صحابی نے بات کہی اس طرح ہوئے گا جس طرح اللہ اور رسول چاہے، رسول اللہ نے فوری اصلاح فرمائی، تزکیہ فرمایا کہ نہیں نہیں، قل ما شاء اللہ وحدہ، اللہ دا شریک بنا رہے ہو میں نے، اس طرح کہو جس طرح صرف اکیلا اللہ ہی چاہے۔ تزکیہ فرما نبی علیہ السلام، سفر دے اندر بارش ہو گئی رات میں، سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس بارش کی وجہ تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر ہو، کیسی تزکیہ، کیسی صفائی ہو رہی۔ فرمایا جس نے بات کہی کہ بارش اللہ دی رحمت اللہ دے امر نہ لو یہ مسلمان ہو، اور جس نے بات کہی کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ تو ہوئی ہے وہ کافر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صحابہ کرام سمجھا، یہ اسے تزکیہ دا اثر ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غلام دے ایک مٹھائی دیون تے آپ کھا بیٹھے، بعد ہی پتہ چلے کہ مٹھائی کہانت دی سی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی تزکیہ دیکھیے، صفائی دیکھیے کہ آپ نے اس مٹھائی نو جب تک کہہ نہیں کی تھی صبر نہیں آیا کہ اندر وہ مشکوک یا حرام چیز میرے بطن جنار ہے، کہ تزکیہ نفس صحابہ کرام دا شرک تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی دے بارے وہ معروف روایت ہے صحیح البخاری کہ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حجر اسود تو نفع و نقصان دا مالک نہیں، لیکن بوسہ اس واسطے دینا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے دیکھے، اتنی صفائی اور شاید اس تو بڑی اور کوئی حدیث نہ ہو صحابہ کرام دے تزکیہ دے بار، جو حدیث صحیح البخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے اس بات کا ڈر اور خوف ہی کو نہیں رہا کہ تسی میرے بعد شرک کرو، میں نے اس بات کا کوئی خطرہ ہی نہیں رہا میرے جان تو بعد کہ تسی میرے صحابہ شرک کرو۔ اس حدیث سے تھا فتح الباری اندر
ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں اس تو مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہ صحابہ کرام جو ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے شرک کیتا ہو، اور 1.5 لاکھ جماعت کے اندر اسی 200-400 اپنے نال ملا کے فخر بھی کرنے اور مانٹ بھی کرنے، اور وہ بھی ایسے کوئی بے نماز اور کوئی بے دین، کوئی حرام کھانے والا ہے کوئی کمانے والا، 1.5 لاکھ جماعت ایک بے نماز نہیں، 1.5 لاکھ کے اندر ایک جناب نیریا حرام کھانے والا اور کوئی شیو کروانے والا، یعنی نافرمانی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایسی پاکیزہ جماعت تیار ہو جدو آئے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کلی گمراہی شاہ اور گئے دنیا 23 سال، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مان لے آنا جیسے میرے تے میری جماعت نے مان لیا، ایسے کہ معیار بنا چھوڑ صحابہ کرام ایسے پاکیزہ جماعت کھڑی کی تھی جس نے بطور نمونہ قیامت تک پیش فرمایا ہے کہ جڑے میرے آن تے گمراہ سن، آج میرے جان دے وقت یہ ساری امت قیامت تک جڑی آئے گی انہوں واسطے نمونہ بن گیا، ایسے مان لیاؤ جیسے صحابہ لا آئے تو ذرا ذرا بات لڑ رہے سن، گئے تو رحماء و بینہم، آپ نے مہربان و شفیق محبت کرنے والے سے، جدو آئے 1 روپے درہم 1 دینار خرچ کرنے والے نہیں سن، گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یؤثرون علی انفسہم، اپنی جان تے بھی دوجن ترجیح دے کہ اللہ دے راہ مال خرچ کرنے والے سے، ایسی مثالی جماعت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی۔ یہ وہ یزکی ہے کہ آپ کی آمد کا مقصد کس طرح پورا ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس فرمایا۔ یہ تزکیہ نفس توحید کے حوالے نال، یہ سنت کے حوالے نال غور کیجیے کہ شرک تو جتنا مصطفیٰ نے صحابہ نے دور کی اتنا ہی بدعت کی نفرت صحابہ کرام دے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر، سارا برابر کوئی دعا یا وظیفہ یا کوئی عمل۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سنن ترمذی دی حدیث ہے، ایک آدمی صرف اتنی بات کی تھی چھینک دے آن تو بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر روک رہا ہے، فرمایا نہیں، میرا عقیدہ منج یہی ہے الحمدللہ کہ تعریف اللہ واسطے، والسلام علی رسول اللہ، سلام اللہ رسول واسطے، لیکن جب چھینک آئی تو صاحب السلام علی رسول اللہ کیوں پڑھے؟ کہنے والا کہنے لگا کیا حرج، تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود ہی بھیجیا، سلام ہی بھیجیا۔ فرمایا نہیں، اس موقع تے رسول اللہ نے صلی الفاظ سکھلائے نہیں سکھلائے، ایسا تزکیہ ہے، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، ایک لفظ سننے واسطے تیار ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی پاک تزکیہ میں فرما گیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوضو دی آخری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دعا وضو تو بعد ہی دعا سکھلائی سی، اور اس تو بعد کئی دن بعد آپ نے سنی کہ جڑی دعا تن پڑھائی سی سمجھائی سی وہ دعا یاد ہوگی؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی دعا سکھلائی سی اس دعا دے اندر الفاظ بے نبی ایک آدھے الفاظ یاد کرنے والے صحابی نے یاد بے رسول ایک آدھے الفاظ سنائے، بے نبی ایک بے رسول ایک، نہ معنی کوئی فرق نہ مفہوم کوئی فرق، بلکہ اگر کہا جائے تو بعض علماء کرام دی تعریف دی روشنی نبوت اور رسالت دا مقام پہنچا ہے، تو ظاہری طور پہ لفظ پیارا بھی اچھا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے قرآن کی بھی استعمال بھی ہوئے، محمد الرسول یا ایھا النبی، آپ نبی بھی نہیں رسول بھی، بے نبی کا یا بے رسول کا کہنے کوئی حرج کوئی کباہت نہیں،
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اتنے بے نبی یہ کہا ہی کہنا ہے کیوں جو لفظ میں محمد سکھلاواں او دے آگا پیچھا تبدیلی تغیر تبدل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے صحابہ دی رہنمائی فرمائی. اس نو اصولی حدیث کے طور پر صحابہ کرام نے لے کے زندگی بھر کبھی کسی لفظ کا اضافہ نہیں ہو رہا. اتنا تزکیہ نفس فرمایا. آئیے یہ ہے عقیدے اور منہج کے حوالے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ویسے طہارت زہری طہارت کے غور کیجیے. کس طرح پاکیزہ لوگ سب اخلاقیات کے لحاظ کردار کے لحاظ پاک دامنی کے لحاظ نہ کتنے پاکیزہ نے 23 سال تربیت ہو رہی اور صرف ایک مسئلے تے نہیں ہر لحاظ نہ تربیت کا سلسلہ جاری. کامل ترین جماعت رسول اللہ نے 23 سال تیار فرمائی. کاش قوم جان لے آئے تو آئے کیوں, آمد تو ہوئی لیکن ہوئی کیوں, کس واسطے. یہ قوم آپ کی آمد مقاصد غور کر لے سمجھ. قرآن پاک پڑھیے حدیث کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے ساڑھی زیادہ تو زیادہ پہنچ کسی ساتھی نو اساں اپنے قریب کرنا ہو یا آل الحدیث کرنا ہو ساڑھی پوشیدہ اول بھی اور آخر بھی ایک کوئی سنت ہوتی رفع الیدین. جس رفع الیدین کر لے ادھر سانو رات نیند نہیں آتی فلان رفع الیدین کر لے وہ ہونا حدیث ہو گئے. وہ دے معاملات وہ دی صورت وہ دی سیرت اس دا کردار اس دا ظاہر اس دا باطن معاملات کاروبار لین دین اٹھک بیٹھک بول چال چاہے قرآن و سنت کے مطابق ہے یار میں یار ایک سنت سوال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ سنت ہے پیاری سنت ہے زینت نماز کی زینت حسن ہے جمال ہے اور آل حدیث کا تر امتیاز ہے نشان ہے شعار ہے. لیکن سارے حقائق ہونے کے باوجود صرف یہی مسلک اہل حدیث و منہج اہل حدیث نہیں. اصلاح کیجئے اپنے آپ کو پاک کیجئے ہر لحاظ جس طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا اور قرآن نے آپ کے آمد مقاصد ذکر فرمایا. لقد من اللہ علی المومنین لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے آپ دی باسط ہوئی ہے آپ دا دنیا اندر آنا تشریف لانا بحیثیت رسول فرمایا کدے واسطے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم آپ پاک کرن واسطے تشریف لے آج تزکیہ فرمان واسطے آئے ہیں. پہلا مقصد قرآن دی آیاتی تلاوت فرمانا آئے ہیں فرما ویزکیہم اور آپ دی آمد دوسرا مقصد ویزکیہم میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمان آئے ہیں لوگوں پاک کرن واسطے آئے ہیں. اور آپ نے کیویں پاکی تا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کا انداز کی کسی نے مسلمان کرنا ہے تو صرف نماز یا نماز ایک مسئلہ سمجھا کے فارغ کر دینا ہے نہیں کیویں پاکیزہ فرمایا فرمایا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک اللہ یشرکن باللہ. اے میرے محبوب جدوں تواڈے کول مستورات عورتاں آن مومنات آن تے تواڈی بیعت کرن اسلامی داخل ہون تے کس شے تے تساں بیعت لینی کیڑی کیڑی چیز سمجھانی ہے کدی کدی اصلاح کر اللہ یشرکن باللہ. صحابیات نو عورتوں نو سمجھانا ہے کہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا کیونکہ عورتاں فطری تے عقیدے کمزور ہوندیاں آپ نو تزکیے دے اصول ضوابط سکھلائے جا رہا ہے. پہلی بات پہلی سوائی پہلی طہارت پہلا تزکیہ اللہ یشرکن باللہ عورتوں نے کہنا اللہ نہ شرک نہیں کرنا ولا یسرقنا اور کسی دے مال نو چوری نہیں کرنا خیانت نہیں کرنی کسی دے مال چوری نہیں ولا یزنین اور فرما زنا بھی نہیں کر صرف شرک نہیں فرما شرک چھوڑ کے مال بھی کسی دا ہڑپ نہیں کرنا مال کسی دا ہضم نہیں کرنا مال کسی دا چرانا نہیں
ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، فرما زنا بھی نہیں کرنی، اپنی اولاد نو قتل بھی نہیں کرنا، کوئی ایسا طریقہ جس ذریعے اولاد نو قتل کیتا جائے، فرما اپنے بچے نو اولاد نو قتل بھی نہیں کرنا، اور کسی مومن مرد عورت بہتان بھی نہیں پالنا۔ اخلاقی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوئے اتنا تزکیہ فرمایا کہ قرآن پاک نے صحابہ کرام دی پھر تعریف فرمائی اور فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرما تزکیہ فرمایا اتنے پاکیزہ لوگ ہو گئے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے ہیں۔ 23 سال اندر چند واقعات تسی ویکھو گے سنو گے کہ جنہ کو 1.5 لاکھ دی جماعت اکا دکا واقعات تو ایسے مل جا کہ صحابہ کرام کو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ گناہ کر بیٹھے، لیکن گناہ کرن تو بعد دی جڑی کیفیت ہے نا وہ بھی بڑی اچھی کہ گناہ کرن تو بعد تزکیہ دئی۔ اسی تو گناہ پاپ کر کر کے پچائی پھرنے نا، اندر چھپائی پھرنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ خطا غلطی ہوئی بھی ہے تو پھر دیکھنا، پھر اس سے اڑے نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے، روزانہ نہیں کیتا گناہ، بار بار تکرار نہیں ہویا اس گناہ سے کہ ایک گناہ کئی بار یا 1000 بار یا کئی بار نہیں ہو گیا تو کسے گناہ کرتے ہیں ویخیا بھی نہیں، کسے پھڑیا بھی نہیں، خود بخود چل کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ پاک کر دو، صاف کر دو، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی کتنا بڑا گناہ ہو گیا سی زنا، اور ہے بھی شادی شدہ، اور پتہ بھی ہے کہ اس گناہ دی سزا کیا ہے، جرم کے دینا حد کیا ہے اسلام کہ میں نے رجم کرتا جائے، اور یہ موت بھی ایسی سخت ہے کہ انسان ادھا پرو کہ زمینی تے تو پتھر مار مار کے مارنا، یہ سارا کچھ پتا ہوئے، کسے ویخیا بھی نہ ہوئے، کسے پھڑیا بھی نہ ہوئے، کسے گرفتار ہی نہ کیتا ہوئے، تے بندہ گناہ تو بعد خود چل کے آ جائے پتھر کھانوں، اور پتہ ہوئے کہ آج شام میں زندہ نہیں رہنا، مر جانا ہے، اور مرنے میری موت بھی بڑی دردناک ہے کہ پتھر مار مار کے لوگوں نے مارنا ہے، یہ کیڑی شے ہے جڑی آن تے مجبور کر دیئے، پتھر کھان تے مجبور کر دیئے۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا تزکیہ جو آپ نے صحابہ کرام نے صاف ستھرا کہ خطا غلطی ہو گئی ہے آ گئے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنے آپ پیش کر دیتا ہے، محبوب جی جو خطا غلطی گناہ ہویا ہے اسی اس دا اقرار کرنے واسطے آئے، اور ساڑھے تے حد جاری کر دو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ نے اس قدر تزکیہ فرمایا ہے کہ ابو مرثد رضی اللہ تعالی اس قدر زنا کرنے والے، گناہ زندگی بسر کرنے والے، توبہ کیتی، اسلام قبول کیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہوئے، ساتھی بنے، مکہ مکرمہ مشہور بات ہے، مکہ مکرمہ چاہ رہے نے وہ عورت مل گئی جہدے نال سابقہ حالت کفر اندر، زمانہ جاہلیت اندر اس عورت نال ناجائز تعلقات، ناجائز دوستی رہی، اس عورت نے دعوت گناہ دیتی ہے۔ ابو مسعود نے کوئی بات کہی ہے اس نے کہ میں ہوں یہ گناہ نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میں محمد مصطفیٰ دا غلام بن گیا، یہ تزکیہ ہے۔ لیکن 50 سال دی محنت ذرا غور کرو، 50 سال 200-400 بندہ آل الحدیث بے نماز، بے دین، صورت اسلام کے مطابق نہیں، معاملات، کردار، سیرت، رات دن، اسی بڑے خوش ہاں 50 سال اینج کر چھوڑے، کچھ بھی نہیں کیتا۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام دی جماعت دا تزکیہ ہو رہا ہے، ہر اخلاقی برائی، ہر وہ گناہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے سمجھا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، اور اتنی بے مثال جماعت تیار ہوئی ہے کہ گناہ دے مواقع موجود نے لیکن گناہ کر نہیں رہے، عورت دعوت گناہ دے رہی ہے، قریب نہیں جا رہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں تربیت کہ میں فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث
کہ نبی علیہ السلام سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی علیہ السلام نے کول آ کے عرض کرتا محبوب جی میں مسلمان ہونا چاہنا لیکن مشروط بھئی شرط کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا دادی زنا دی اجازت دیو کہ مسلمان ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جا ٹھہر جا رک جا بھی ٹھہر جا بھی. فرمایا میرے قریب ہو. تو قریب ہو گیا نال بٹھا لے اور آپ نے بڑے حکیمانہ انداز تزکیہ فرما سمجھا رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کیسا تزکیہ ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے تیری ماں نال بہن بیٹی بانجی بتیجی پھپھو خالہ نال کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں کس طرح برداشت کر سکنا میری غیرت گوارا نہیں کر دی. آپ نے فرمایا جتنا تو گناہ کریں گا بدکاری کریں گا وہ کسی دی ماں نہیں ہوئی کسی دی بہن بیٹی پھپھو خالہ بانجی بتیجی نہیں ہوئی. جی ہاں یا رسول اللہ سمجھ آ گئی میرے واسطے دعا کر دو اللہ میرے دل نو پاک کر میرے دل نو صاف کر. کوئی لمبا چوڑا واد 1.5 گھنٹے دا نہیں ہویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار نہ قریب کر کے کوئی بات سمجھائی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے وطہر قلبہ اور دے دل نو پاک کر دے صاف کر دے وحسن فرجہ اور دی شرمگاہ نو بھی صاف کر دے پاک کر دے. اللہ اے گناہ دا ارادہ جڑا کردہ ہے انہاں دے دلی خیالات دا خیالات آندے نے اللہ اس نو پاک دامنی والی زندگی بخش دے. صحابی رسول فرماتے نے میں ساری زندگی کدے گناہ دا زنا دا خیال بھی دل وچ پیدا نہیں ہویا اتنے پاکیزہ ہو گئے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے سرکار دی آمد مرحبا منٹھار مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا لیکن آئے کس واسطے نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی آپ قرآن دی آیات پڑھن واسطے آئے نے ویزکیہم اور لوگاں تزکیہ فرمانا آئے نے جیتے تو اڑا تزکیہ ہو گیا اندر پاک ہو گیا گناہ تو اپنے آپ بچا لیے ہیں تے پھر سمجھو کہ اللہ دی رحمت نہ تزکیہ ہو گیا تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد پورا ہو گیا ہے. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں تزکیہ فرمایا ہے ایک ایک مسئلے دی آپ رہنمائی فرماندے گئے کہ مسئلے دی رہنمائی فرماندے گئے نے جتوں کوئی امتی آپ دا راست تو ہٹن لگا ہے نبی علیہ السلام سمجھاندے گئے نہیں اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کولنا ایک شخص آیا مسلمان ہو گیا چلا گیا 1 سال بعد ملاقات ہوئی تو بہت چہرہ ہوتا کمزور جہا ہوا تو نبی اسلام بڑے پریشان ہوئے. آپ نے پوچھا بھائی سال بعد پہلے تیرے نال ملاقات ہوئی سی تو مسلمان ہویا سی آیا سے سال بعد تینوں پھر ویکھیا ہے تے تیرا تو چہرہ ہی بڑا کمزور ہویا ہے جسم بڑا کمزور ہے کی ہویا ہے؟ عرض کردہ محبوب جی جدوں دا مسلمان ہے ادوں ہی روزے رکھ رہا ہوا جو سال پورا روز ہی رکھی جا رہا ہوا کہا لئی کہ اللہ میں پاک کر دے میں صاف کر دے. رسول اللہ نے فرمایا ہے تزکیہ نفس اسلام وچ کوئی نہیں جڑا تو کرنا نہ چاہنا ہے نا روزہ رکھ کے تے مشقت یا اپنے آپ پاک کے کمزور ہو کے تکلیفاں اٹھا کے اینج دی جڑی پاکیزگی اسلام وچ کوئی نہیں. رمضان مبارک دے 1 مہینے دے روزے رکھ جی اللہ توفیق دے تے مہینے ایک یا رسول اللہ میں زیادہ طاقت ہے فرما 3 روزے رکھ لے تزکیہ نفس بھی وہی ہوئے گا جو میں محمد بیان فرما میری سنت تو میرے طریقے تو ہٹ کے تزکیہ نہیں تزکیہ میری سنت دے تابع میری شریعت دے تابع. نبی علیہ السلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیا انہوں نے ایک عورت بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا عائشہ کون ہے؟ فرمایا ایک عورت بیٹھی ہے یا رسول اللہ اے وہ عورت ہے جڑی پوری رات سوندی نہیں ساری رات جاگ دی مسلے تے بیٹھی رہندی ہے عبادت کرتی رہندی ہے. نبی علیہ السلام انہوں نے سمجھا دے اللہ نے اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ایسے تزکیہ کی کوئی ضرورت نہیں اے تزکیہ نفس نہیں. فرمایا اس نے کہ اتنی عبادت کرو جتنی اللہ نے تم طاقت عطا فرمائی سو جاؤ آرام فرما لو.
ریسٹ کرو، سکون کرو، اپنے نفس دا جڑا حق ہے اس نو ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نو سمجھایا۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے آئے مسجد نبوی دے اندر، ویکھیا دو ستوناں درمیان ایک رسی لٹک دی پئی ہے مسجد نبوی چ۔ فرمایا رسی کا دی؟ فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی زوجہ محترمہ سیدہ زینب۔ کیوں؟ فرمایا ماں جی رات میں عبادت کردیاں رہن جدوں تھک جاندیاں نے ایسے رسی نو پھڑ لیندے، ٹیک لا دی، سہارا ہو جاندا ہے، تھوڑا جہا آسرا ہو جاندا ہے۔ آپ فرمایا رسی کھول دو اور زینب نو کہہ دو جو تھک جاوے بیٹھ جا یا سو جا یا آرام کر لے، اللہ نو اس طرح دی عبادت ضرورت نہیں۔ رسول اللہ سمجھاتا ہے، منع فرما دے، تزکیہ نفس شریعت دے تابع ہوئے، دین دے تابع ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے بندے نے ویکھیا دھوپ وچ کھڑا ہے، فرمایا میرے صحابہ ان کو پوچھو بھائی انہوں کی پریشانی لگی؟ یا رسول اللہ نے نظر منی ہوئی میں دھوپ تے ہی کھڑا رہنا اور میں کسی نہ کلام بھی نہیں اور بیٹھنا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس نو کہو کہ سائے تے بیٹھ جائے اور لوگاں نال کلام کرے، اور جڑی روزے دی نے نظر منی اپنا روزہ پورا کرے، بیٹھ جائے دھوپ تے بغیر کلام کیتے میں روزہ پورا کرن۔ کئی لوگ ایسے جنہوں 10 سال ہو گئے کلام نہیں کرتے، بول دے نہیں، کی ہویا ہے جی یہ بزرگ نے تے وہ انہیں بولنا چھڑے ہوئے۔ سنیے اسلام نے تزکیہ نفس سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک شخص سے بوڑھا ہے، انہوں دو بیٹیاں نے پھڑے ہوئے ہیں تے لے جا رہے ہیں، مکی ال سفر جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر منی ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لیکن نظر کی منی ہے میں پیدل جانا ہے مکہ مکرمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جی عبادت دی اللہ نے کوئی ضرورت نہیں، اس نے کہو سواری تے سوار ہو جائے، جڑی اللہ نے طاقت بخشی ہے نا اس نے استعمال کیجئے، سواری تے سوار ہو جائیے، اپنے آپ نے مشقت مت ڈالیے۔ نبی علیہ السلام ایک بندے نے ویکھیا اپنی شکل ایویں بگاڑی، نہ کنگھی کیتی ہوئی، نہ کپڑے ایویں پھٹے پرانے میلے کچیلے۔ فرمایا نو کی ہویا ہے؟ یا رسول اللہ انہیں ایویں وعدہ کیتا ہویا ہے کہ میں یہ میلہ کچیلے رہنا، سانو دنیا صفائی نال کی لگے؟ فرمایا اس نو کہہ دو اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، جیڑی اللہ نعمت دیتی ہے اظہار کرو، کھاؤ پیو پہنو۔ اے اسلام نہیں ہے دین نہیں جیڑا تزکیہ تسا مشہور کیتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام تزکیہ نفس فرمان آئے نے، لیکن غسل تو اور پاکیزگی تو طہارت تو دور رہن والا تزکیہ نہیں۔ تزکیہ کیسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی وضو کردا ہے ہاتھ دھوندا ہے اللہ دے ہاتھ دے گناہ معاف فرما دے، یہ تزکیہ اسلام۔ وَيُزَكِّي ہے تزکیہ نفس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا ہے، فرمایا کلی کردا ہے کلی، منہ اندر پانی پاندا ہے منہ دے گناہ معاف، نک اندر پانی چڑھاندا پھر چہرہ دھوندا ہے چہرے دے گناہ معاف، ہاتھ دھوندا ہے ہاتھ دے گناہ معاف، پیر دھوندا ہے پیراں دے گناہ معاف۔ جدوں وضو کر کے اٹھدا ہے تے پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محبوب فرمان اللہ نو گناہاں تو پاک کر کے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ اے تزکیہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آپ تزکیہ فرمانا آئے نے، آپ پاک کرنے واسطے آئے نے، پاکیزگی اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو۔ تزکیہ نفس فرمانا آئے نے، کتنا تزکیہ نفس فرمانا آئے نے، لوگاں دے دلاں جو خیالات دنیا دی مال دی چاہت محبت، یہ دنیا دی محبوب دے تزکیہ تو بعد لوگاں دے دلاں دنیا دے مال دی محبت اونجی ختم ہو جاندی سی۔ یہ صدیق دے دل وچ مال دی محبت رہندی تے گھر دا سارا سامان لے آندا، سیدنا عمر فاروق گھر دا آدھا سامان لے آندے، اپنے باغ چوں ایویں پکے پکائے تیار شدہ باغ چوں نکل کے سارے دا سارا باغ صدقہ کر چھڑ دے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آپ نے صحابہ کرام دے دلاں چوں گناہ دی نفرت پیدا کیتی ہے، گناہ دی نفرت پیدا کیتی ہے، نیکی دی محبت پیدا کیتی ہے، اور نماز دے ذریعے تزکیہ فرمایا، وضو دے ذریعے تزکیہ فرمایا، غسل دے ذریعے تزکیہ فرمایا ہے۔ آپ نے سنت ذریعے تزکیہ فرمایا، سنت جناب سمجھا کے صحابہ نے پاک کیتا، عقیدہ توحید سمجھا کے صحابہ کرام نے پاک کیتا ہے۔
ہر معاملے اندر نبی علیہ السلام رہنمائی فرماندے گئے ہیں اپنے اصحاب دی غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں پاکیزہ کیتا صحابہ کرام نو ایک مسئلہ سمجھایا ویکھنا ایک صحابی نبی علیہ السلام تشریف فرما جیڑی اخلاقی برائیاں ساڈے چ نے نا اللہ دی قسم رسول اللہ نے ساریاں برائیاں تو اپنے صحابہ پاک کر چھڈیا سی اسی مسلمان ہو کے اہل سنت ہو کے اہل حدیث ہو کے ہر وہ بیماری ہر اخلاقی نقص کمزوری ساڈے اندر موجود ہے اسی پھر بھی کہنے اسی مسلم اہل حدیث اہل سنت توجہ کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں دنیا دی نفرت انہاں دے دل وچ پائی اور کیویں اپنی اسلام دی دین دی شریعت دی محبت پا کے دل نو صاف پاک کیویں کیتا ہے نبی علیہ السلام نے کول مہمان آئے مہمان ان کھانا کھلانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کسے صحابی نے کچھ نہیں فرمایا پہلے اپنے گھراں پیغام بھیجیا ہے 9 بیویاں وال پیغام کہ کسے گھر میرے گھراں چو کسے گھر ایک مہمان دا کھانا ہوئے تو مسجد کھانا بھیجے 9 بیویاں والوں ہی پیغام آیا ہے محبوب جی گھر ایک بندے دے کھان لئی کوئی شے موجود نہیں دسو گھر کچھ بھی نہیں کیا ہے گھر یہ گھر کس دا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب ہے گھر کچھ نہ ہوئے تو پھر بھی اللہ راضی ہے جے بندہ رب نال محبت کردہ ہوں پیار کردہ ہوں سارا سب کچھ گھر موجود ہے جے اللہ اور رسول دی محبت موجود جے سب کچھ گھر ہوئے تزکیہ نہ ہوئے اندر صاف نہ ہوئے اندر گند غلاظت ہوئے تو سمجھو دنیا دی ہر نعمت تواڈے گھر موجود ہے لیکن دل دی صفائی ستھرائی دین شریعت یہ موجود نہیں تو کچھ بھی نہیں گھر اندر دیکھنا نبی علیہ السلام نے گھر جو پیغام آیا محبوب جی گھر کھان نو کوئی شاید پھر آپ نے ایک صحابی نے کیا ہے کہ جاؤ اپنے گھر ایک مہمان کوئی ہے جڑا مہمان لے جائے یا رسول اللہ میں لے جائے صحابی رسول نال لے کے چل پہ گھر پوچھیا نہیں گھر ہے یا نہیں اندازہ سی کوئی نہ کوئی چیز لب جائے گی مہمان لے کے پہنچے جناب دروازہ کھولیا ہے اور بیٹھ کے مہمان بٹھائے بیوی کو گھر گیا پوچھا ہے کوئی گھر کھان نو چیز اس نے کیا اتنا گھر موجود ہے جدنا بچے ہی کھا سکن گے اور تو کچھ نہیں بچیاں دے کھان لی کچھ ہے اس تو علاوہ گھر کوئی شے نہیں ہوں تو کسی نے کہو پا کھانا اچھا پکاؤ تو پہلے پوچھتے بندے کتنے ہو گے مہمان کتنے ہو گے اچھا 4 ہو گئے جی 5 آ گئے تو پھر 4 تو میں پکاواں گا جی 5واں آ گیا تو پھر 5واں آ گیا تو پھر گھروں تو باہر کٹ دیا 5واں کیوں آیا نال 6واں کیوں آیا 4 کہہ سن 5 پہنچے نے جناب متے تے وٹ پے نے ہر بندہ ہن ویندا ہے مولوی صاحب نے کہہ تے 4 سن 6 کتھوں آ گئے ہن میں کی کراں گا ہن میں مر جاؤں گا ہن مک جائے گا میں اجڑ جاؤں گا کی ہویا اللہ دی قسم سارے دل دے کوڑ نے اندر دا گند بیماری جو حسب استطاعت ہے آگے رکھ دو پکانا پیش کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے برکت پانا اللہ دے اختیار اللہ برکت پا خوش ہو جاؤ کہ واہ میری قسمت میں 4 دا پکایا سی اللہ نے 10 بیچ چھڑے نے اللہ برکت پا دے گا رحمت فرما دے گا اندر دی غلاظت نکالیے جڑا اندر دا کوڑ ہے اس کو ختم کیجئے وَيُذَكِّي ہے کتنے پاکیزہ لوگ نے صحابی رسول اپنی بیوی کو پوچھ دے بچیاں لئی ہے کھانا اور کچھ نہیں مہمان جے کھاوے تے بچے بھوکے رہ جان گے تسی بھی بھوکے رہ جاؤ گے تے جے بچے نو کھلائیے تے مہمان بھوکا رہندا ہے مہمان نو کھلائیے تے بچے بھوکے رہندا سو کی کرنا چاہیے ہے تے کی آندا ہے نبی پاک نے کیویں تزکیہ فرما کیویں پاک کیتا ہے اندر کیویں صاف کیتا ہے لوگوں صحابہ کرام نو اللہ پاک دے اللہ دی رحمت نے کیویں طرح نبی علیہ السلام نے کیویں تزکیہ فرما 30 سال اندر کتنی پاکیزہ جماعت تیار کیتی ہر لحاظ نال مہماناں دے اخلاق نال پیش آن دے لحاظ نال غریباں دے لحاظ نال ہمسایاں دے حقوق دے لحاظ نال بچیاں دے حقوق دے لحاظ نال شادی و نکاح دے معاملات دے لحاظ نال اندر دی طہارت پاکیزگی دے لحاظ نال پاک دامنی دے لحاظ نال گناہ تو بچن دے لحاظ نال پردے دے لحاظ نال غیرت حیا دے لحاظ نال 23 سال اندر عالمگیر شخصیت محسنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمگیر دعوت رہی ہے کیوں اصلاح فرمائی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم شعور کی آندا ہے اس طرح کرو اپنے بچیاں نو ہانڈی رکھو چولہے اتے تے انہوں گرم تے پکان دے بہانے بچیاں نو تھپکی دے کے سوا دیو بچے بھوکے سو جان کوئی بات نہیں مہمان بھوکا نہ جائے
ذرا قربانی دے کوئی بندہ اپنے بچیاں دے منہ چوں نکال کے بلا کوئی مہمان نو پیش کرے. مہمان بھی کیڑا ہے جدنا کوئی تعارف نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. ایسے مہمان نو کھلانا جڑا آندا ہوئے جاندا ہوئے تسی انہوں بکرا کھواؤ، تانوں بکرا کھوائے، تواڈے گھر آوے تسی انہوں جناب اچھا کھانا دیو، او تواڈے ول جا تسی ادھر جاؤ تے او تانوں کھانا اچھا پیش کرے. کمال نہیں، کمال ہے جس مہمان نال کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، صرف اس واسطے کھوانا ہے کہ مہمان رسول اللہ دا اللہ راضی ہو جائے. چاہتی آ کھوا رہے نے، کہنے لگی بیوی پھر تسی کی کرو گے؟ فرماتے نے بچن سوا دیو تے کھانا کمرے چ لا کے نا جدوں اسی کھان لگیے بتی بجھا دینا، بتی بند ہو جائے گی، میں ویسے ہی منہ ہاتھ ہلاندا رہاں گا، مہمان کھا لائے گا، رب راضی ہو جائے. یہ جی اندروں صفائی نہ ہوندی تے انہاں کوئی بوٹی جان دے نہیں آئی مہمان دے منہ وچ. یہ اندروں دی صفائی طہارت پاکیزگی دیکھو. یہ ہے 23 سالہ دا نتیجہ محمد رسول اللہ دی محنت. اپنے گربان نے جھانکیے 50 سال ہو گئے اس مسجد نو بنیا. اپنا رزلٹ دیکھیے، میں اور تسی اپنی حالت تے غور کیجیے. 50 سال کتنے بندے تیار ہوئے مثالی، کوئی نماز میں فیل، کوئی صورت میں فیل، کوئی سیرت میں فیل، کوئی کردار میں فیل، کوئی معاملات میں فیل، کوئی کاروبار میں ناکام. کامل ترین مسلمان ایک پوری جماعت میں سے پیش نہیں کیا جا سکتا. محمد رسول اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ نے پیش کیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک وہی ایمان ہدایت یافتہ ہوئے گا جدا ایمان محمد صحابہ جیسا ہو. کوئی ہے جو نہ کوئی ایسی برائی جناب ثابت کر سکے؟ دیکھنا کیسی با کمال جماعت تیار ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی نے بتی بیوی کو بند کروا چھوڑیے، اندھیرے اندر مہمان کھا بیٹھے. مہمان نو دسیا بھی نہیں کہ میری بیوی بھوکی ہے، میں بھوکا رہ گیا، میرے بچے بھوکے رہ گئے. رات گزر گئی، سویرے نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ حاضر ہوئے. نبی پر دوروں ویکھے تے آپ مسکرا ہوئے. صحابی عرض کرتا ہے مابو جی کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں، جو تو رات نو کیتا اللہ بھی اسمان تے مسکرا رہے. یہ مقام شان ویزکی ہے، یہ تزکیہ نفس ہے. اپنے اندر کی بیماریوں کو کمزوریوں کو دور کیجئے، صاف کیجئے، پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ دی آمد دا تو کوئی فائدہ پہنچے. اس رحمت کا کیا فائدہ آپ کو جے تہاڈی اصلاح نہیں، میری اصلاح نہیں، تہاڈی اصلاح نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کیجئے، صاف کیجئے. اور نبی علیہ السلام نے کس طرح پاک و صاف جماعت نو کیتا ہے، یہ آپ کی آمد دی دوسرا مقصد سی جہدے وال میں چند اشارے کیتے نے. مزید انشاءاللہ آئندہ خطبے اندر گفتگو ہوئے گی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ نے کتاب و حکمت ذریعے گمراہی نو، شرک نو، نجاست نو ختم کیتا ہے. اور نبی علیہ السلام اس کائنات کی رحمت بن کے آئے نے، اور آپ کی رحمتاں کس قدر کائنات پھیل چکی آنے، اور کس قدر آپ کی رحمت تو امت فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ کس طرح رحمت للعالمین نے انشاءاللہ آئندہ خطبہ بحث ہوئے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا